12ویں شام ہے۔ ہم سب ماہانہ ختم 11ویں شریف کی اس پاکیزہ بزم سعید میں حاضر ہیں۔ مختصر سے وقت کے لیے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ مسجد نبوی شریف کا پاکیزہ ماحول ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر سے پہلے مسجد نبوی میں تنہا تشریف فرما ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ سرکار تنہا تشریف فرما ہے، سرکار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک معلم بنا کر بھیجا، بر وقت تعلیم اور بر وقت اصلاح، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ فطرت کا ایک خاصہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس صحابی کو اپنے سامنے اپنے روبرو دیکھا تو سرکار نے فرمایا ابو ذر، مسجد کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ صحابی سراپہ سوال ہوا یا رسول اللہ کیا آداب ہیں، آپ مہربانی فرما کر ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتین، یعنی مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے گھر میں آئے تو پہلے آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ یہ خدا کے گھر کا حق ہے، بندہ آئے تو تحیت المسجد ادا کرے، اگر وضو تازہ کر کے آیا ہے تو تحیت الوضو بھی ادا کرے۔ جب وہ کتب احادیث میں تحیت المسجد اور تحیت الوضو کے بہت زیادہ فضائل آقا کریم نے بیان فرمائے، لیکن وہ میرے موضوع سے جب وہ ہٹ کر گفتگو ہے، صرف ایک اتنی ہی بات بتاؤں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس پلٹے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا اب اے میرے پیارے بلال، تم کون سے اعمال کرتے ہو کہ چلتے تم زمین پر ہو لیکن تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں محسوس کی ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ میں کوئی خاص اعمال تو نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھ کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ میرے قدموں کی آہٹ آپ نے جنت میں محسوس کی ہے۔ ہاں ایک کام میں کرتا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیت الوضو ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ جو عزت اور کمال عطا فرمایا یہ یعنی کہ 2 رکعتوں کی وجہ سے ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر اوقات مقروءہ نہ ہو تو جب بندہ مسجد میں آئے تو مسجد کے حقوق میں سے ہے کہ بندہ آ کر 2 رکعت نماز تحیت الوضو یا تحیت المسجد ضرور ادا کرے۔ فجر کی اذان ہو جائے تو فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور عصر کی اذان ہو جائے، عصر کی اذان سے لے کر غروب آفتاب تک نوافل ادا کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن ان اوقات میں بندہ قضا نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو آپ کی اگر عادت ہے کہ آپ مسجد میں آ کر تحیت المسجد یا تحیت الوضو ادا کرتے ہیں تو آپ اگر فجر کے اس وقت میں آ کر 2 رکعت نماز فرض قضا فجر ہی پڑھ لیتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ کو ثواب تحیت الوضو و مسجد کے ادا کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس قضا کو بھی قبول فرمائے گا اور ساتھ تحیت المسجد اور تحیت الوضو کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے میرے پیارے غلام ابو ذر، مسجد کے آداب میں سے ہے کہ بندہ آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ جب سرکار کی اس تعلیم کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اٹھ کر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کیے۔
2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں واپس آئے تو دیکھا کہ آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا میسر ہیں، سرکار آج اکیلے مل گئے ہیں، تو کچھ سرکار سے میں دین کی باتیں سیکھ لوں۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں بہت سی ایسے باتیں ہیں جو میں پوچھ نہیں پاتا۔ آج سرکار اکیلے ہیں، جیسے کہ عموماً مسجد کے امام صاحب، عالم دین یا خطیب صاحب اکیلے مصلی پہ بیٹھے ہوں تو بندہ اگر نماز سے کچھ دیر پہلے آ جائے تو بندہ کہتا ہے چلو ویسے بھی بیٹھنا ہی ہے تو مولوی صاحب سے کوئی مسئلے پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی صحابہ کی سنت سے محفوظ ہے کہ بندہ آ کر اپنے علماء کے قریب بیٹھے اور ان سے کچھ دین کی تعلیم حاصل کرے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں سرکار کے قریب بیٹھ گیا تو میں نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کچھ باتیں ہیں جو میرے دل میں کھٹک رہی ہیں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں وہ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کالا بلا ابو ذر، سرکار نے فرمایا ابو ذر کیوں نہیں، دل کھول کر پوچھو کیا باتیں تم پوچھنا چاہتے ہو۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو پہلا سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، ان تمام سوالوں میں اور تمام جوابات میں امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ صرف سوالات و جوابات جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ تک جب وہ نہیں تھے، بلکہ ان کی وساطت سے یہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے امت پر احسان کیا کہ ایسے سوالات پوچھ کر امت کے لیے دین کو حاصل کرنے کا ایک راستہ عطا فرما دیا۔ ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں ای الاعمال احب الی اللہ، کہ کون سے اعمال ہیں، کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہیں تو اللہ کے بندے، اللہ کے مخلوق، خدا کو مانے تب بھی اللہ کے بندے ہیں، خدا کو نہ مانے تب بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے جد اعلیٰ کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں اور دیگر کئی ادیان باطل سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ لوگ تو سارے ہی ہیں، لوگ تو اللہ کے سارے بندے ہیں اور بڑے بڑے لوگ رفائی کام بھی کرتے ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، بھلائی کے کام بھی کرتے ہیں، رفائی عامہ کے بہت سے لوگ کام کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندے کے کون سے کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب صحابی یہ سوال کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے غلام میں تم کو بتاتا ہوں، مجھ کو معلوم ہے چونکہ الرحمن علم القرآن، میرا معلم، میرا استاد خود رحمان ہے، میرا خدا میرا استاد ہے اور میرے استاد نے مجھ کو یہ تمام علوم عطا فرمائے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے وہ تمام علوم آپ کو سکھا دیے ہیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ جب ہم نے آپ کو دنیا میں مبعوث کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے کائنات کے تمام علوم کو سمیٹ کر آپ کے قلب اطہر میں رکھ دیا تاکہ جو بندہ جو سوال کرتا جائے آپ اس کا جواب عطا فرماتے جائیں۔ تو ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، تو سرکار کی بارگاہ سے جب سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا کہ کون سے کام اللہ کو زیادہ پسند ہیں تو سرکار نے فرمایا قالا الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا اے میرے پیارے غلام ابو ذر دو کام بندے کے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، وہ یہ ہیں پہلا کام الایمان باللہ، بندے تو سارے ہی ہیں اللہ کے بندے ہیں، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے ہی بندے ہیں، لیکن سارے بندوں میں جو بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بندہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ فرمایا الایمان باللہ، پہلا کام کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اپنا الہ، اپنا خالق،
اپنا مالک ماننا، اپنا رازق ماننا، تقدیر کا مالک ماننا، اچھے اور بری تقدیر کا خالق و مالک اللہ کو ماننا، اور زندگی اور موت کا مالک اللہ کو ماننا، یہ وہ کام ہے جو اگر بندہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس بیماری کی شفا بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر آج میں عروج پر ہوں تو یہ عروج بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر میرا یہ عروج کل انحطاط یا زوال کا شکار ہو جاتا ہے اور مجھ پر جب وہ زوال آ جاتا ہے تو یہ زوال بھی اللہ ہی کی طرف سے مجھ پر آئے گا۔ تو فرمایا الایمان باللہ، بندے کا اللہ کی ذات پر مستحکم ایمان اور یقین یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرا فرمایا جہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں بندے کا مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا، جہاد کرنا۔ اب جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ بندوق لے کر بارڈر پر چلا جائے اور وہاں پر وہ اپنی فائرنگ کرنا شروع کر دے اور کہے کہ میں تو محاذ پر ہوں اور جہاد کر رہا ہوں۔ سرکار نے جہاد کو بڑے وسیع پیمانے میں تقسیم کیا۔ سرکار نے فرمایا جہاد یہ بھی ہے کہ جہاد بالقلم، یعنی کہ ایک عالم دین ہے یا ایک وہ بندہ جس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، جس کا تعلق قلم اور دوات کے ساتھ ہے، جس کا شغل اور جس کا شغف پڑھنا اور پڑھانا ہے، جب اس کو پتہ چلے کہ میرے پیارے دین اسلام کے بارے میں غیر مسلم لوگ وہ اعتراضات کر رہے ہیں، میرے نبی کی ناموس پر حملہ کر رہے ہیں، قرآن کی آئے روز تذلیل اور توہین کر رہے ہیں، تو اس عالم دین پر لازم ہے کہ وہ اب سویا نہ رہے، خالی نذرانے نہ لیتا رہے، لوگوں سے ہاتھ نہ چمواتا رہے، بلکہ وہ اب اپنے قلم کو حرکت دے اور ان معاندین، ان مشرکین، ان مستشرکین اور ان ادیان باطلہ سے تعلق رکھنے والے اسلام کے دشمنوں کا مدلل جواب دے۔ جب کوئی بھی عالم دین اپنے قلم کے ساتھ، اپنی یا وہ قوت استعداد کے ساتھ یا وہ کسی یعنی کہ ایسے بندے کے استدلال کا جواب دیتا ہے جس میں اسلام کی حقانیت کا پرچار ہوتا ہے، فرمایا وہ بندہ جہاد کر رہا ہے اور وہ جہاد بالقلم ہے۔ اگلا فرمایا کہ ایک جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ بندہ محاذ پر چلا جائے، بارڈر پر چلا جائے اور جہاں پر کفار اسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ان کا جا کر مقابلہ کرے اور اپنے بارڈر کو، اپنی سلطنت کو، اپنے ملک کو کفار کے حملے سے محفوظ بنائے، تو یہ جہاد بالسیف ہے۔ اور تیسرا فرمایا جہاد بالنفس ہے۔ جہاد بالنفس کیا ہے؟ انسان کا اپنی خواہشات کے ساتھ لڑنا، انسان کا اپنے ضمیر کے ساتھ لڑنا۔ ضمیر، نفس اور خواہشات انسان کو گناہ کی طرف ابھارتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن شاہد ہے، اللہ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس ہے نا یہ بندے کو گناہ کی طرف امر کرتا ہے، گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب انسان کو انسان کا ضمیر، انسان کا نفس گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہو، دنیا کی طرف لے کر جا رہا ہو، دنیا کی محبت کی طرف لے کر جا رہا ہو، اور ایسی محبت ہو جس محبت میں انسان کی پشت دین اسلام کی طرف ہو جائے، قرآن کی طرف ہو جائے، اللہ کے گھر کی طرف ہو جائے، تو فرمایا اس وقت بندے پر لازم ہے کہ وہ جہاد میں نفس کرے، اپنی خواہشات کو کچلے، اپنی آرزوؤں کو کچلے اور دین اسلام کی طرف اپنے منہ کو کر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ فرمایا جہاد اس کا پیمانہ بہت وسیع ہے، تو یہ دو کام اللہ کو بہت پسند ہے، الایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ۔ اس گفتگو کو مزید پھیلایا جا سکتا ہے لیکن دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ گفتگو کو مزید پھیلایا جائے۔ میں نے اس حدیث پاک کو کوشش کرنی ہے کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کو سنا سکوں۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ کام جو اللہ کو خوش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو مانے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اب یہ بتائیں ای المؤمنین اکملہم ایمانا۔ سارے کلمہ لوگ پڑھتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میں ایماندار ہوں، میں مومن ہوں، اور اب تو مومنین کی ایک منڈی لگی پڑی ہے، ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن، میں مومن۔ یا رسول اللہ اب آپ ہی بتا دیں کہ مومنین میں ایمان کے اعتبار سے کامل ترین بندہ کون ہے؟ ایمان میں
کون سا بندہ زیادہ کامل ہے جس کو ہم مومن کہہ سکیں؟ تو جب سرکار کی بارگاہ میں صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب یہ بھی ذہن میں رکھ لیں یہ کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن نہیں ہوتا، یہ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل فی حسن الاسلام، جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اسلام کی چار دیواری میں آ جاتا ہے، اسلام کے قلعے میں آ جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ قلعے کی ایک فصیل ہوتی ہے، ایک دیوار ہوتی ہے، اس دیوار کے اندر پھر اصل قلعہ ہوتا ہے، جو مکانات ہوتے ہیں جہاں پر لوگ پناہ چاہتے ہیں، جہاں پر لوگ جب وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے گھر دیکھے ہوں گے، ان گھروں کے چاروں طرف لوگوں نے دیواریں بنائی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے گھر نہیں دیکھے تو اپنے گاؤں کا سکول ہی دیکھ لیں، سکول کے چاروں طرف سکول والوں نے چار دیواری بنائی ہے، باؤنڈری وال لگائی ہے۔ اصل سکول کی عمارت یہ باؤنڈری وال نہیں ہے، اصل عمارت وہ ہے جہاں پر استاد بیٹھ کر اپنے طلباء کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، وہ کمرہ جماعت جہاں پر استاد بیٹھتا ہے۔ جب کسی بندے نے سکول میں جانا ہو تو خالی سکول کی چار دیواری کراس کر لے تو وہ سکول میں نہیں پہنچتا، سکول میں حقیقی معنوں میں تب پہنچے گا جب وہ کمرہ جماعت تک پہنچ جائے، جہاں پر معلم بیٹھا ہے، جہاں پر استاد بیٹھا ہے، جہاں پر اس نے جا کر تعلیم کو حاصل کرنا ہے۔ تو ایسے ہی سمجھے صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں اسلام اور ایمان کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا میں تم کو ایک آسان سی مثال سے بتاتا ہوں کہ اسلام کسے بولتے ہیں اور ایمان کسے بولتے ہیں۔ سرکار نے فضا میں ہاتھ بلند کیا اور ایک بڑا سا دائرہ بنایا۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو میں نے دائرہ بنایا ہے نا، یہ ایسے سمجھو یہ اسلام کا دائرہ ہے۔ اب اس بڑے دائرے کے اندر سرکار نے ایک چھوٹا سا دائرہ بنایا۔ سرکار نے فرمایا یہ جو چھوٹا سا دائرہ ہے نا، یہ سمجھو یہ ایمان کا دائرہ ہے۔ اب اگر تم نے ایمان کے اندر داخل ہونا ہے، اگر تم نے ایماندار بننا ہے تو خالی پہلے دائرے میں داخل ہونے سے تم ایماندار نہیں بنو گے، تم پہلے دائرے میں داخل ہو کر اسلام کے دائرے میں آ کر مسلمان تو بن جاؤ گے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کانوں میں اذان دے کر، اس کے کانوں میں اقامت کہہ کر اس کو اسلام کی چار دیواری کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا کلو مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ اور یمجسانہ اور ینصرانہ، فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، ہر مولود وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو اس کے ماں باپ کی صحبت رنگ دیتی ہے۔ اگر ماں باپ مجوسی ہیں بچہ مجوسی بن جاتا ہے، اگر ماں باپ ہندو ہیں بچہ ہندو بن جاتا ہے، اگر ماں باپ پٹھان ہیں بچہ پٹھان والی زبان بولتا ہے، اگر ماں باپ پنجابی ہیں بچہ پنجابی بولنا شروع کر دیتا ہے، اگر ماں باپ اردو بولتے ہیں تو بچہ اردو بولنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر ماں باپ مسلمان ہوں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان دے کر اس کو اسلام کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اب وہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان تو ہو گیا لیکن ابھی وہ ایماندار نہیں بنا۔ ایماندار کب بنے گا؟ فرمایا ایمان اصل میں کہتے ہیں اس چیز پر ایمان لانا جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں۔ اب وہ قرآن ہو، اب وہ حدیث ہو، اب وہ سنت ہو، اب وہ شریعت ہو، جب تک بندہ ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کر لیتا، ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر لیتا اور ان تمام چیزوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لیتا، اس وقت تک وہ ایماندار بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے بے شمار ہیں، دعویٰ کرنے والے بے شمار ہیں کہ میں مومن اور اب تو مومنین کی بے شمار تعداد موجود ہے، یا رسول اللہ آپ بتائیں ای المؤمنین اکملہم ایمانا، ایمان کے اعتبار سے کامل ترین بندہ کون سا ہے؟ اب قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست علمی پر، سرکار نے فرمایا میں تم کو بتاتا ہوں کامل ایماندار کون ہے۔ فرمایا قالا احسنہم خلقا، جس بندے کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ بندہ ایمان میں کامل ترین ہے۔
جو بندہ اخلاق کا پیارا ہے. اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہو، جو بندہ عمرہ بھی کرتا ہو، جو بندہ زکوٰۃ بھی کرتا ہو، جو بندہ یعنی کہ نوافل بھی ادا کرتا ہو، جو بندہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہو، وہ بندہ ایماندار ہے، وہ بندہ کامل ایماندار ہے. سرکار نے عبادات کو کامل ایمان ہونے کا جب وہ ذریعہ نہیں بتایا. سرکار نے فرمایا بندہ کامل ایماندار تب بنتا ہے جب بندے کی زبان میں مٹھاس آ جائے، جب بندے کے ہاتھ میں امن آ جائے. جب سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بتائیں ای المسلمین افضل، کہ مسلمانوں میں افضل ترین مسلمان کون سا ہے؟ تو ہم تو اپنے آپ کو وہی کہتے ہیں نا، اچھا مسلمان وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی بھی ہو، جو اپنی مسجد کا متولی بھی ہو، جو ہاتھ میں ہر وقت تسبیح بھی رکھتا ہو، جو بندہ سر پر ٹوپی بھی رکھتا ہو، سفید لباس پہنتا ہو، وہ بندہ اچھا مسلمان ہے. سرکار نے فرمایا نہ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ جس بندے کی داڑھی بڑی ہے وہ اچھا مسلمان ہے، جس بندے نے ہر وقت سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے وہ اچھا مسلمان ہے. حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے بہت سے کالجوں میں داڑھی منڈے اللہ کے ولی دیکھے ہیں، اور بہت سی مسجدوں اور بہت سے مدرسوں میں جبہ و دستار پہنے میں نے شیطان دیکھے ہیں. یعنی کہ یہ معیار نہیں ہے کہ جو بندہ جبہ و دستار پہنے وہ اچھا مسلمان ہے. سرکار نے فرمایا میں تم کو بتاتا ہوں کہ اچھا مسلمان کون ہوتا ہے. فرمایا قالا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس بندے کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان امن میں ہے وہ بندہ کامل ترین مسلمان ہے. زیادہ نمازیں پڑھنے والا کامل مسلمان نہیں ہوتا، زیادہ تہجد گزار، زیادہ قرآن کی تلاوتیں کرنے والا وہ کامل مسلمان نہیں ہے. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اپنے مسلمان بھائی کو دکھ نہ دے. ایک صحابی سرکار کے بارگاہ میں آئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ کون سا کام ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارا ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی بعد علیہ السلام. فرمایا اسلام ایک بندے نے قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، اب وہ کون سا ایسا کام کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے یا اللہ کو وہ پسند آ جائے. سرکار نے فرمایا ان یدخل السرور فی قلب المؤمن، فرمایا بندے کا مسلمان بندوں کے دل میں خوشی داخل کر دینا. بندہ اپنا کردار اتنا اجلا رکھے، بندہ اپنا کردار اتنا ستھرا رکھے، بندہ اپنا کردار اتنا پیارا رکھے کہ ہر بندہ اس سے خوش ہو. اور جب وہ بندہ گلی محلے میں آئے تو ہر بندے کی خواہش ہو کہ کاش چند لمحات اس بندے کی صحبت نصیب ہو جائے، چند لمحے اس بندے کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جائے. جب وہ بولے تو زبان سے گلاب کی پتیاں جھڑتی ہو، جب وہ چلے تو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتا ہو، جب زبان سے کلمات نکالے تو کلمات میں نرمی ہو، بڑوں کا ادب کرنے والا ہو، چھوٹوں کا شفقت کرنے والا ہو. اپنے گاؤں محلے کی ہر خاتون کو ایسی نگاہ سے دیکھے جیسے اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اپنی بہن کو دیکھتا ہے، اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے. اگر ایسی ہی نظر محلے کی ہر خاتون کو دیکھتا ہے وہ کامل ترین مسلمان ہے. اگر اس کے منہ پر داڑھی بھی ہے، اس کی آنکھوں پر چشمہ بھی اچھا لگا ہوا ہے، سر پر امامہ بھی ہے، لیکن ہر خاتون آنے جانے والی کو وہ جب وہ تاکتا رہتا ہے اور ان کو جھانکتا رہتا ہے، فرمایا وہ اسلام کے لبادے میں ایک بہت بڑا بھیڑیا ہے، بہت بڑا شیطان ہے. تو سرکار نے فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس بندے کے ہاتھ سے اور جس بندے کی زبان سے دوسرا بندہ امن میں رہے وہ بندہ کامل ترین مسلمان ہے. زبان کے ساتھ بندہ کیا کرتا ہے؟ کسی کو گالی نکالتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کو الزام لگاتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے. یہ زبان کے ساتھ اگلے بندے کو مجروح کرنا، اگلے بندے کو تکلیف دینا، اگلے بندے کو پریشان کرنا. اب آپ سارے عقل مند بیٹھے ہیں، اگر میں کسی بندے کو گال نکالوں تو کیا میری گال سن کر اگلے بندے کا دل باغ ہو جائے گا یا اس کا دل پریشان ہو جائے گا؟ یقینی بات ہے جب کسی کو گال نکالی جائے گی اگلا بندہ تو پریشان ہو جائے گا کس نے میرے کو گال کیوں نکالی ہے. اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں، کسی کو اوپر تہمت لگاتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کا گلہ کرتے ہیں زبان کے ساتھ،
تو جس بندے کا آپ نے گلہ کیا، جس بندے پر آپ نے الزام لگایا، جس بندے پر آپ نے تہمت لگائی، وہ بندہ یقیناً آپ کے اس فعل سے نالاں ہوگا، پریشان ہوگا، ناراض ہوگا، غمگین ہوگا۔ تو فرمایا کہ بندے کا وہ کام جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بندوں کے دل میں خوشی پیدا کرے، نہ کہ پریشانی پیدا کرے۔ اگر تمہارے کسی کام کی وجہ سے، اگر تمہارے کسی کردار کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں اور ان کے دلوں میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے سجدے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے نا، یہ ساری کی ساری اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا قبیلہ ہے، اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر والے ہیں۔ اے لوگو، اللہ کے اس خاندان سے حسن سلوک کرو۔ اگر میں آج کسی بندے کے بیٹے کے ساتھ پیار کرتا ہوں تو اس لڑکے کا باپ میرے ساتھ اس لیے پیار کرے گا کہ یہ میرے بیٹے کا دوست ہے، یہ میرے بیٹے سے پیار کرتا ہے، یہ میرے بیٹے کا حیا کرتا ہے، یہ میرے بیٹے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر آج ہم کسی کے بیٹے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، کسی کو ناراض کرتے ہیں، تو اس کا باپ کبھی بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا، وہ آپ کو اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دے گا۔ تو اللہ کہتا ہے اے لوگو، یہ ساری مخلوق میرا خاندان ہے، میرے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرو، میرے خاندان کے ساتھ پیار کرو۔ اگر تم میرے خاندان کے ساتھ پیار کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ تم سے پیار کروں گا۔ فرمایا کامل ترین مسلمان وہ ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان امن میں ہو۔ اپنے ہاتھوں کو محفوظ کریں، اپنی زبان کو محفوظ کریں۔ ہماری زبانیں ہاتھ سے زیادہ بے لگام ہیں، ہم گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، ہر جگہ پر جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہم پھپتیاں کستے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہو، لہٰذا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اگر آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو اگلا بندہ پریشان ہوگا، اور جب اگلا بندہ پریشان ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی پریشان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کی ناراضگی بندے مومن کے لیے بہت مہنگی پڑتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان عمل میں ہو۔ حکیم لقمان کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، قرآن پاک کے اندر سورہ لقمان موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی تھے، حضرت حکیم لقمان، اور حضرت سکندر ذوالقرنین کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے۔ بعض مفسرین نے ان کو نبی کہا ہے، لیکن جمہور کا رائے اور جمہور کا خیال یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو دانائی عطا فرمائی تھی، حکمت عطا فرمائی تھی، اور ان کو اتنی اللہ نے حکمت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کے نام کی قرآن پاک میں پوری سورت نازل فرمائی۔ حکیم لقمان وہ کہتے ہیں کہ میں نے کم و بیش 4000 انبیاء اور رسل کے اقوال کو جمع کیا ہے، 4000 نبیوں اور رسولوں کے اقوال کو جمع کیا، تو ان 4000 نبیوں کے اقوال میں 8 باتیں مشترک تھیں، کہ 8 باتیں ہر نبی کے قول کے اندر پائی جاتی تھی، ہر نبی نے وہ قول فرمایا 8 باتیں، اور ان 8 باتوں میں ایک بات جو حکیم لقمان نے ہم تک پہنچائی وہ یہ ہے، فرمایا کہ ہر نبی کی تعلیم میں یہ تھا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ پر حیا کے پردے بٹھاؤ، جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ کو اپنے قابو میں رکھو، جب کسی کے گھر جاؤ تو آنکھ پر حیا کے پردے بٹھاؤ۔ اے نہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو ان کی وہ بیٹیوں کو دیکھتے رہو، ان کی مستورات کو دیکھتے رہو، ان کی عزت پر حملہ کرو، اور شیطانی اور نفسانی جو نظروں کے ساتھ اور للچاتی ہوئی نظروں کے ساتھ ان کی عزت پر تم حملہ کرو۔ فرمایا اگر تم اپنی آنکھوں پر قبضہ نہیں کر سکتے، اگر اپنی آنکھوں کو اپنے کنٹرول پر نہیں رکھ سکتے، تو تم عنقریب شیطان کے بہت بڑے نمائندے بن جاؤ گے۔ یہ آنکھ انسان کو سب سے پہلے گناہ پر ابھارتی ہے، آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے
پیغام دماغ تک پہنچاتی ہے، دماغ دل تک جو پیغام پہنچاتا ہے، پھر انسان گناہ کار گزرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی آنکھ پر حیا کے پردے بٹھاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کا ادب کرو، احترام کرو۔ حدیث پاک طویل حدیث پاک ہے، ابھی تک تو سرکار سے وہ صحابی سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس چیز کا مسئلہ بتا دیں، اس چیز کا حل بتا دیں۔ ایک سوال وہ انہوں نے یہ کیا، یا رسول اللہ اب یہ بتائیں کہ ای الہجرت افضل ہو، کہ کون سی ہجرت افضل ہے۔ ہجرت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلا جائے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، مدینے کو آباد کر لیا۔ مکہ سے سرکار کا مدینے کو جانا یہ ہجرت ہے۔ تو صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ایک تو یہ ہجرت ہے، ہم نے ہجرت کا یہ ظاہری مفہوم لیا، اب یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ہجرت اچھی کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میرے نزدیک ہجرت یہ ہے کہ من ہاجر من السوء، جو بندہ گناہوں سے منہ موڑ لیتا ہے وہ بندہ سب سے بڑا مہاجر ہے۔ مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، بڑا اللہ نے ان کو اجر عطا فرمایا اور ان کا بڑا مقام اللہ نے بیان فرمایا۔ فرمایا ایک تو ہجرت یہ ہے کہ بندہ نقل مکانی کرے، لیکن اس نقل مکانی سے بھی بڑی ہجرت یہ ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، بندہ گناہوں سے منہ موڑ لے۔ آج ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے اگر اعمال کا محاسبہ کریں تو ہم کو پتہ نہیں ہے کہ 100 میں سے 10 بھی نمبر ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے۔ اگر ہم جو نیکیوں اور بدیوں کا تناسب نکالیں، جناب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب تم شام کو جب اپنے بستر پر تھکے ہارے جاتے ہو، صبح بیدار ہوتے ہو، دنیا کے معاملات میں لگ جاتے ہو، پھر شام کو تم کو بستر نصیب ہوتا ہے، جب شام کو تم بستر پر جاؤ، سراندے پر اپنا سر رکھو، آنکھیں بند کر کے اپنے دن کا حساب لگاؤ، اپنے دن کی ساری کارروائی کو اپنے سامنے رکھو۔ حاسبو انفسکم، آپ نے فرمایا لوگوں اپنا حساب دنیا پر لگا لو قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب قیامت والے دن لگائے۔ اگر تم یہاں پر اپنا حساب لگا لو، اگر تمہارے حساب میں نیکیاں زیادہ آئیں گناہ تھوڑے آئیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تمہارے حساب میں گناہ زیادہ آئیں نیکیاں تھوڑی آئیں، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، کیونکہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، صدق دل سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا سب سے بڑی ہجرت یہ ہے